بہت عرصے سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، تو مجھے لگا کہ میں بہت مصروف ہوں، تو میں کچھ دن تک مفتی طارق مسعود خان کی جو شرعی مسائل ہوتے ہیں ان کی ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گی. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. جو بھی آپ لوگوں کا اہم مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو پر مل جائیں گے. کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں اپنی ویڈیو نہیں اپلوڈ کر رہی، تو مفتی طارق مسعود خان کی ہی ویڈیو آپ کو ملے گی. میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، 5 بچے ہیں، میں کمزور اور بیمار ہوں. میرے شوہر روزانہ ہم بستری کرنے کا کہتے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ خاتون نے پوچھا ہے. شوہر کو پھر بول دیں بھائی دوسری شادی کر لو. دیکھیں گھر قربانیوں سے چلتا ہے. اب آپ کے شوہر کو اللہ نے زیادہ اضافی قوت دی ہے، طاقت دی ہے. اب اگر عورت شوہر کے ساتھ حلال میں تعاون نہ کرے تو شوہر پھر ظاہر ہے ادھر ادھر جا کے منہ مارے گا. پھر خواتین ہی پریشان ہوتی ہیں کہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے. ہم تو منع کریں گے شوہر کو بھائی جو بھی ہے آپ نے حرام کی طرف نہیں جانا، لیکن ایسے موقع پہ عورت کو قربانی دینی چاہیے. آپ کے نان نفقہ اٹھا رہا ہے، آپ کے ساری ذمہ داریاں ایک بندہ پوری کر رہا ہے، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ پھر عورت کا دل اگر نہ بھی آمادہ ہو تو اس کو اپنے شوہر کی خواہش کی تکمیل میں اس کا ساتھی بننا چاہیے. قربانیوں سے ہی گھر چلتا ہے، تو ساری خواہشات اپنی پوری نہیں ہوتی ہیں. مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے لیے قربانی دے. کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیوی بچوں میں مشغول ہے، بچوں کو پال رہی ہے، وہ نہیں کھانا بنا سکتی، تو کوئی بات نہیں یار تم باہر سے کھانا لے آؤ. آج اس کے آپ دیکھو کہ کس قدر مصروف ہے، بیمار ہے. تو مرد کو بھی چاہیے کہ عورت پہ بوجھ کم ڈالے. دوسری بات یہ کہ اگر بہت زیادہ تڑپ نہیں ہے مرد کے اندر، تو اگر بیوی کی خواہش نہیں ہے تو اس کی خواہش کا خیال کر لے. بھاگی تو نہیں جا رہی ہے، آج آپ سو جاؤ، کل پرسوں 2-4 دن کے بعد آپ اس کے پاس چلے جانا. آپ بھی اتنا ٹارزن بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تو خلاصہ یہ کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ قانون اور ضابطوں پہ نہیں چلتا، رابطوں پہ چلتا ہے. رابطے کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کا خیال کر کے چلنا پڑتا ہے. تو قانون تو یہی ہے شریعت کا کہ مرد کو اگر خواہش ہوگی تو عورت انکار نہیں کر سکتی، وہ گنہگار ہوگی. لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے، اس کے آرام کا خیال کرنا چاہیے. مرد بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرے، عورت بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرے، تو گھر چلتے ہیں. تو صرف قانون کو اگر فالو کریں گے تو پھر تو ایک یعنی ایک زندگی کے جو لطف ہے اور زندگی کے جو محبتیں ہیں وہ بالآخر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں بہرحال خاتون کو یہی مشورہ دوں گا کہ شوہر اگر جو شریعت کا حکم ہے، کیونکہ شریعت میری بنائی ہوئی تو ہے نہیں، اللہ رسول کے احکامات اس بارے میں بہت واضح ہیں، وہ حکم یہی ہے کہ مرد کو اگر خواہش ہو اور عورت بیمار بھی نہ ہو تو پھر وہ انکار نہیں کر سکتی. مسفرہ مہرین انڈیا سے: جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں میں کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں. میری ماں عالمہ ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتی. میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں کرتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ پرانے بزرگ یہی کرتے تھے اور یہ نہ کرنے سے کچھ ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ ماں باپ اگر غلط کریں تو ان کو نہیں بتا سکتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں 3 مہینے مکمل ہونے تک اپنے میکے نہیں جا سکتی. میکے جانے سے کچھ اندیشہ لگا رہتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. سب جاہلانہ رسومات ہیں بھائی. پرانے باپ دادا اگر کوئی غلط کرتے رہے ہیں تو اس کو ختم کرنا چاہیے، نئے باپ دادا کو فالو کرنا چاہیے. پھر ایسی صورت میں تو یہ سب جاہلانہ رسومات ہیں، اس سے گناہ ہوگا. نہ کالا دھاگا باندھیں اور نہ ماں کو اپنے میکے جانے سے روکیں. جاہلانہ رسومات ہیں، اللہ پہ توکل کے خلاف ہیں یہ باتیں. تو اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کو محبت سے سمجھائیں اور وہ کالا دھاگا، پیلا دھاگا، نیلا دھاگا سب نکال کے پھینک دیں آپ.